جب آتش نمرود گلو گلزار ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مصیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا، اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور اب کی جبین اتھر پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف اب کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گلو گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گلو گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر اب کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلو گلزار میں 40 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائی لبام ابھی، آگ میں رہنے کی مدت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اب کی عمر 16 سال تھی، اب کتنی مدت تک آگ میں رہے؟ اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اب 7 دن تک آگ میں رہے۔ 2، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے، واللہ علم۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 21 سورت سورت الانبیاء کی آیات 69-68 میں، سورہ عنکبوت 24 اور 37 آیات میں، سورہ الصافت کی آیت 97 میں چھپکلی کو مارنے کا حکم۔ حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صابہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہے؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے، وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان و یقین کی کمی۔ یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبن اللہ ون عمل وکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، بشمول ایٹمی قوت کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی، اور صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔